آج آپ دیکھیں 26 نومبر کو لوگ نکلتے ہیں، ریاست گولی مارتی ہے ان کو، مریدکے میں لوگ نکلتے ہیں، ریاست گولی مارتی ہے ان کو، کشمیر میں لوگ نکلتے ہیں، آپ گولی مارتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسپیکر صاحب کہ ہم یہ بھول جائیں گے؟ نہ پاکستانی بھولے گا، نہ ہم بھولیں گے، وقت بدلے گا، ایک ایک چیز کا انشاءاللہ حساب لیا جائے گا۔ انہاں دیاں تقریراں سن کے تے انہاں دا کوئی خیال کر لو، اسی تے ہے ہی اپوزیشن چاں، جنہاں کو یہ رو رہے سن انہاں تے کوئی مہربانیاں کر رہے ہو، یہ تے تواڈے اپنے لوگ نے۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل بجٹ پاس ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے 5,903 بلین کا، جس میں سے این ایف سی آتا ہے 4391 بلین کا، یعنی کہ 73% ہمیں وفاق سے ملتا ہے، اور اس میں ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ 752 بلین رکھتے ہیں، اور جناب جو فائنانس منسٹر تھے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال سے 10% بڑھایا، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پورے بجٹ کا ٹوٹل 12% ہے۔ اصل میں تو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کے گھر تک جو پیسہ پہنچتا ہے، وہی بجٹ آپ نے اپنے ٹوٹل اس میں 12% رکھا ہوا ہے، اور جو غریب آدمی تک نہیں پہنچنا، جو آپ کی عیاشیوں پہ لگنا ہے، جو آپ کے جہازوں پہ لگنا ہے، جو آپ کی مرسیڈیز کی پورشز پہ لگنا ہے، جو آپ لوگوں کی تنخواہوں پہ لگنا ہے، جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریولز پہ لگنا ہے، وہ آپ نے بڑھایا ہوا ہے۔ جو غریب تک پہنچنا ہے اس کو آپ نے بہت کام اس پہ رکھا ہوا ہے۔ اس بجٹ کو جب جناب اسپیکر آن دا ہول میں دیکھتا ہوں تو ایک مثال مجھے یاد آتی ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ چوئنگم کھا رہے ہوتے ہیں، ببل گم، تو آڑے میں تینوں شک ہوتا ہے کہ کوئی تھلے آن علی شے لیکن پہنچتی کوئی نہیں۔ یہ بجٹ بھی اسی طریقے سے ہے، پوری قوم شک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید کچھ نیچے آ جائے، لیکن یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے، یہ نیچے نہیں آئے گا۔ جناب اسپیکر، بجٹ تب نیچے پہنچتا ہے جب غریب کا آٹا اس کی دہلیز پر پہنچتا ہے، وہ آٹا جو عمران خان کے دور میں 60 روپے کا تھا اور آج 170 روپے کا ہے۔ بجٹ اس ٹائم نیچے پہنچتا ہے جناب اسپیکر جب سستی بجلی عوام تک پہنچتی ہے، وہ بجلی جو عمران خان 16 روپے یونٹ دیتا تھا آپ 60 روپے یونٹ دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم معیاری اور مفت جب غریب کے گھر تک پہنچتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ بجٹ اس کے لیے بنا ہے۔ یہاں پہ حالت یہ ہے پنجاب میں کہ 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ حالت یہ ہے میرے حلقے میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گرگشتی، گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری سکول گرگشتی، گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول گرگشتی، اور میرے اپنا گاؤں گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری سکول جتیال، ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں ٹیچرز موجود ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جتیال والا میرے گاؤں کا سکول ہے اس میں 4 ٹیچرز کو ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے۔ گرگشتی میں اجالا ویلفیئر کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے 8 ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، اور پچھلے سال یہ جو بھی اکیڈیمک ایئر سٹارٹ ہوا ہے اس میں ایڈمیشن انہوں نے سائنس میں لینے سے انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سائنس ٹیچرز نہیں ہیں۔ پھر اجالا ویلفیئر نے ان کو ٹیچرز اپنے خرچے پہ رکھ کے دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آؤٹ سورسنگ بھی کر دی، سکول آپ نے بیچ دیے۔ اور میں یہاں پہ رانا سکندر صاحب کو ملا تو مجھے انہوں نے کہا کہ قائد صاحب خوشخبری سنا دیں اپنے حلقے میں، 2 مہینے میں آپ کے سکولوں کے تمام ٹیچر پورے ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں جو تھے آپ نے وہ بھی لے لیے ہم سے۔ پھر بات کرتے ہیں سر علاج کی۔ علاج وہ تھا جو عمران خان کے دور میں صحت کارڈ پہ ملتا تھا۔ ایک غریب آدمی جب اس کے گھر پہ بیماری آتی تھی تو اس کو اس چیز کی تسلی بھی تھی، اس کو یقین بھی تھا کہ میں اسپتال میں جاؤں گا اور میں 10 سے 15 لاکھ روپے کا مفت علاج کراؤں گا، اور واپسی پہ کرایہ بھی لے کر ان سے آؤں گا۔ آج آپ حالت دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی پی ایم یو رپورٹ، میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا، ان کی اپنی حکومت کی پی ایم یو رپورٹ کہتی ہے کہ 47% لوگوں کو اسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی۔ ان کی اپنی پی ایم یو رپورٹ کہتی ہے کہ 43% لوگ پنجاب کے جو ہیں وہ اسپتالوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ میرے حلقے میں ٹراما سینٹر جو میں نے اپنے دور میں منظور کروایا تھا جناب اسپیکر، اس کی بلڈنگ تیار کھڑی ہے، آج 3.25 سال ہو گئے ہیں۔ اس گھر میں اس ایوان میں قرارداد پاس ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اوپر تحریک التواءات جا چکی ہوئی ہے، اس کے اوپر جوابات مانگے جا چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ 50 بیڈڈ ٹراما ہاسپٹل سینٹر تھا، اس کو چالو نہیں کیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس حکومت کی پرائرٹیز کیا ہے۔ اس حکومت کی پرائرٹی یہ ہے کہ ایک ویگن چلا دو ویلز آن کلینکس کے نام سے اور مریم نواز کی فوٹو لگا دو تاکہ گلی گلی وہ ویگن پھرتی رہے اور لوگ مریم نواز کو دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے اور گالیاں نکالتے رہے اور کہتے رہے کہ انہوں نے ہمارا حق مارا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں سر بجٹ کی۔ بجٹ کو جب پیش کیا جاتا ہے تو جمہور کو دیکھا جاتا ہے، جمہور کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے، ہر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے جو لوگوں کے حق میں ہو۔ آج آپ نے اس ملک کا کیا ماحول بنا دیا سر؟
آج آپ دیکھیں 26 نومبر کو لوگ نکلتے ہیں ریاست گولی مارتی ہے ان کو, مرید کے میں لوگ نکلتے ہیں ریاست گولی مارتی ہے ان کو, ماڈل ٹاؤن میں لوگ نکلتے ہیں آپ کی حکومت میں ریاست گولی مارتی ہے ان کو, کشمیر میں لوگ نکلتے ہیں آپ گولی مارتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اسپیکر صاحب کہ ہم یہ بھول جائیں گے؟ نہ پاکستانی بھولے گا نہ ہم بھولیں گے, وقت بدلے گا, ایک ایک چیز کا انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. جناب اسپیکر, ایک اچھی حکومت کیا ہے؟ ایک اچھی حکومت یہ تو نہیں ہے کہ بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کر دیں, ہر طرف اشتہارات لگا دیں. حالت یہ ہے کہ لیٹرینوں پہ بھی آپ کے اشتہار, جناب اسپیکر لیٹرینوں پہ, ڈسٹ بنوں پہ آپ کے فوٹو. اچھا میں حیران ہو گیا, کچرے والے ٹرک پہ آپ کا فوٹو. سر میں مطلب پریشان ہوں کہ ایک شخص ذہنی طور پہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اس نے ان چیزوں پہ بھی اپنے فوٹو لگانے شروع کر دیے. اور ایک وہ مرد مجاہد عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ عمران خان اسٹیڈیم نام نہیں رکھنا, کچھ اور نام رکھو, میرے نام پہ نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوتی ہے اصل اسٹیٹمنٹ شپ, یہ ہوتی ہے اصل لیڈرشپ. کامیاب حکومت میں نوکریاں دی جاتی ہیں. جناب اسپیکر آج 5.5% کا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے, پچھلے 10 سال کا سب سے زیادہ. آپ لوگوں نے سرکاری لوگوں کی تنخواہوں میں 7% انکریز کیا, پینشن میں 3.5%. مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جب چیئرنگ کراس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج اور شیلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ آپ کی ریاست ہے اور یہ ریاست کا کردار ماں والا ہے. کاروبار, اس حکومت میں کاروبار کی حالت یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان 148ویں نمبر پہ آ گیا. ہماری حکومت میں یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی تھی کہ 102 نمبر پہ پاکستان آ گیا تھا, یعنی کہ ہم نے اس کو اتنا امپروو کیا. اور پھر جو ٹیکسیشن کی حالت ہے, دا موسٹ ٹیکسڈ کنٹری ان دی ہول ریجن, 63% کے اوپر کارپوریٹ ٹیکسیشن. اور پھر میں حیران ہو رہا تھا اس بجٹ میں پڑھ کے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو کہا گیا کہ 55% اپنے ٹیکسز آپ نے اور بڑھانے ہیں, اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں نے 77% اپنے جو ریونیوز ہیں وہ اور بڑھانے ہیں. یعنی کہ آپ مزید پنجاب کے لوگوں کو ٹیکس کرنے جا رہے ہیں. کسان اگر خوش نہیں تو ملک خوشحال نہیں. ہم چھوڑ کر گئے 6.6% کے اوپر, آپ آج 2.9% پہ اس کو لے آئے ہیں. اور آج صبح میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ بھی آپ نے فجنگ کی ہے. ایک اکانومسٹ نے بتایا ہوا تھا, اس نے کہا حقیقت اگر دیکھی جائے تو اس ٹائم زراعت 0.8% کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آپ نے جناب اسپیکر کمر توڑ دی ہے, صرف کسان کی نہیں توڑی, آپ نے ایک عام غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. پھر بار بار نعرے, چونکہ نوجوان اکثر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو بار بار نعرے لگتے ہیں, نوجوان با اختیار, نوجوان کارڈ, نوجوان فلانا کاروبار, نوجوان فلانا کاروبار. حالت یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کے نوجوانوں کے لیے 39 ارب روپیہ رکھا ہے. میں حساب لگا رہا تھا 1234 روپیہ فی جوان آپ دے رہے ہیں, صرف 1234 روپیہ. تو مجھے بتائیں کہ اس پنجاب صوبے کی جو 28% آبادی ہے اس کو آپ 1234 روپے میں آپ کیا اس کو دیں گے؟ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ڈی لیمیٹیشنز ہوئی, ہم نے لوکل گورنمنٹ کا بل یہاں سے پاس کر کے بھیجا, اس میں بہت ساری خامیاں تھیں, ہم نے اس پہ اپنے اعتراضات بھی دیے. لیکن جناب اسپیکر میں نے دیکھا کہ جو حلقہ بندیاں کی گئیں اس میں یہ پہلی بار ہوا کہ پٹوار سرکلز کو توڑ دیا گیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, پٹوار سرکلز کو توڑ دیا گیا. جب پٹوار سرکل ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کی کلچرل جو معاملات ہیں, آپ کی جو کنٹیجوٹی آف جو آپ کی ولیجز ہیں, وہ سب کچھ بریک ہو جاتا ہے. تو میں اس پہ بڑی پرزور اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً, مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے جب بھی ڈبے رکھنے ہیں, ڈبے پھر عمران خان کے نام سے بھر جانے. جناب اسپیکر, یہ تاریخ نے دیکھا کہ لیڈروں کو جیل میں ڈالا گیا, بڑے بڑے لیڈر جیل میں رہے, نون لیگ کے لیڈر بھی جیل میں رہے, آج ہمارا بھی راجہ جو ہے وہ جیل میں ہے. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لیڈر کو تو آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں, اس کے آئیڈیا کو آپ کبھی بھی جیل میں نہیں ڈال سکتے, اس کے آئیڈیا کو آپ کبھی بھی پابند نہیں کر سکتے. وہ کسی قید و بند کا اس کا نہیں ہوتا متعمل. آئیڈیا جو ہے عمران خان کا آج پاکستانی, ہر پاکستانی مرد, عورت, بچے, نوجوان کے ذہن میں گھس چکا ہوا ہے. آج وہ کروڑوں لوگ, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کی امیدوں کا ایک ہی محور ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. لیکن آپ حالت دیکھیں, حالت یہ دیکھیں کہ اس کی بہنیں سڑکوں پر ہیں,
بیٹوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی, بیٹوں سے فون پہ بات نہیں کروائی جاتی, ورکر جیلوں میں ہیں, تھوک کے حساب سے FIR دی جا رہی ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جناب اسپیکر کہ یہ سب کچھ کر کے آپ ہماری آواز کو دبا لیں گے؟ انشاءاللہ جتنا زور آپ لگائیں گے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہم دوبارہ ابھر کر آئیں گے, اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے, اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہم عمران خان کا نام لیں گے. آپ نے آج تصویر کی بات کی, یہ تصویر صرف یہاں پہ ہے جناب اسپیکر, یہ تصویر ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے سینوں میں ہے, اس کو کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. آخر میں جو ظلم آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے میں کہتا چلوں, مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ چڑھا دو, مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ چڑھا دو, میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ چڑھا دو, 447 تو میں سچ کہہ دوں یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے.